آج بھی خلا سے زمین کو دیکھنے والے لوگ ایک ایسی دیوار کو تلاش کرتے ہیں جو ہزاروں کلومیٹر تک پہاڑوں، ریگستانوں اور جنگلات کے درمیان سانپ کی طرح پھیلی ہوئی ہے۔ ایک ایسی دیوار جسے بنانے میں لاکھوں انسانوں نے اپنی زندگیاں قربان کر دیں۔ ایک ایسی دیوار جو صرف اینٹوں اور پتھروں سے نہیں بلکہ خون، خوف، جنگ اور سلطنتوں کے غرور سے بنی تھی۔ لیکن سوال یہ ہے، آخر چین نے اتنی بڑی دیوار کیوں بنائی؟ کیا واقعی یہ دیوار خلا سے نظر آتی ہے؟ اور کیا ہزاروں مزدور اس دیوار کے اندر دفن کیے گئے؟ آج کی اس ڈاکومنٹری میں ہم جانیں گے گریٹ وال آف چائنا کی مکمل تاریخ، اس کی خوفناک تعمیر، خفیہ راز اور وہ حقیقت جس نے اسے دنیا کے 7 عجائبات میں شامل کر دیا۔ انسانی تاریخ میں بہت سی عظیم تعمیرات ہوئیں، اہرام مصر، روم کے کولوسیم، برج خلیفہ، لیکن اگر کوئی تعمیر انسانی طاقت، خوف، جنگ اور بقا کی سب سے بڑی علامت سمجھی جاتی ہے تو وہ گریٹ وال آف چائنا ہے۔ یہ صرف ایک دیوار نہیں، یہ ایک پوری فوجی نظام تھا، ایک دفاعی نیٹ ورک، ایک نفسیاتی ہتھیار اور ایک سلطنت کی بقا کی آخری امید۔ اس دیوار کی لمبائی اتنی زیادہ ہے کہ اگر آپ روزانہ مسلسل چلتے رہیں تب بھی مہینوں میں اسے مکمل نہیں دیکھ سکتے۔ چین ہزاروں سال پہلے کیسا تھا؟ آج کا چین ایک سپر پاور ہے، لیکن ہزاروں سال پہلے یہ چھوٹی چھوٹی ریاستوں میں تقسیم تھا، ہر ریاست دوسری ریاست سے جنگ کرتی تھی۔ اس دور کو وارننگ اسٹیٹس پیریڈ کہا جاتا ہے۔ شمال کی طرف سے ایک اور خطرہ موجود تھا، خطرناک خانہ بدوش قبائل۔ یہ لوگ گھوڑوں پر بجلی کی رفتار سے حملہ کرتے، دیہات جلا دیتے، خوراک لوٹ لیتے اور پھر غائب ہو جاتے۔ چین کی مختلف ریاستوں نے خود کو بچانے کے لیے اپنی اپنی چھوٹی دیواریں بنانا شروع کر دیں، لیکن ابھی دنیا نے اصل دیوار نہیں دیکھی تھی۔ وہ بادشاہ جس نے چین کو بدل دیا۔ 221 قبل از مسیح میں ایک نوجوان بادشاہ نے تمام ریاستوں کو شکست دے دی۔ اس کا نام تھا قن شی ہوانگ۔ یہی شخص چین کا پہلا شہنشاہ بنا۔ وہ صرف ایک بادشاہ نہیں تھا، وہ ایک ایسا حکمران تھا جو ہمیشہ زندہ رہنا چاہتا تھا۔ اس نے پورے چین کو متحد کیا، لیکن اسے ایک خوف تھا، شمال سے آنے والے حملہ آور۔ اسی خوف نے دنیا کی سب سے عظیم دیوار کو جنم دیا۔ عظیم دیوار کی تعمیر شہنشاہ نے حکم دیا کہ مختلف ریاستوں کی دیواروں کو آپس میں جوڑ دیا جائے۔ لاکھوں مزدور، کسان، سپاہی اور قیدی اس کام پر لگا دیے گئے۔ یہ تعمیر کسی جدید مشین کے بغیر ہو رہی تھی، نہ کرینے، نہ ٹرک، نہ سیمنٹ پلانٹس، صرف انسان، ان کے کندھے اور ان کی ہڈیاں۔ لوگ پتھر پہاڑوں پر اٹھا کر لے جاتے، شدید سردی، تیز ہوائیں، بھوک اور بیماری، ہزاروں لوگ راستے میں مر جاتے۔ کہا جاتا ہے کہ اتنے لوگ مرے کہ اس دیوار کو دنیا کا سب سے بڑا قبرستان بھی کہا جاتا ہے۔ کیا مزدور واقعی دیوار میں دفن کیے گئے؟ یہ سوال آج بھی لوگوں کو حیران کر دیتا ہے۔ کئی کہانیوں کے مطابق مرنے والے مزدوروں کو دیوار کے اندر ہی دفن کر دیا جاتا تھا، مگر جدید ماہرین کے مطابق اس بات کے واضح ثبوت نہیں موجود۔ لیکن ایک حقیقت ضرور ہے، اس دیوار کی تعمیر انسانی تاریخ کی سب سے ظالمانہ منصوبوں میں شمار ہوتی ہے۔ لاکھوں زندگیاں اس منصوبے میں ختم ہوئیں۔ دیوار کیسے بنائی گئی؟ شروع میں دیوار مٹی اور لکڑی سے بنائی گئی۔ مزدور گیلی مٹی کو تہ در تہ دباتے، اس عمل کو ریمڈ ارتھ کہا جاتا ہے۔ بعد میں مختلف خاندانوں نے اینٹیں، پتھر اور چونا استعمال کیا۔ خاص طور پر مگ ڈائناسٹی نے دیوار کو سب سے زیادہ مضبوط بنایا۔ اس دور کی دیوار آج بھی زیادہ مشہور ہے۔ حیران کن انجینئرنگ، سوچیں، ہزاروں کلومیٹر لمبی دیوار، پہاڑوں کے اوپر، خطرناک وادیوں میں، برفانی علاقوں میں۔ یہ صرف دیوار نہیں تھی، اس میں واچ ٹاورز، فوجی قلعے، سگنل سسٹم، آگ کے ذریعے پیغام رسانی، سپاہیوں کے رہائشی مراکز، سب کچھ شامل تھا۔ اگر دشمن حملہ کرتا تو ٹاورز پر آگ جلائی جاتی، ایک ٹاور سے دوسرے ٹاور تک سگنل سیکنڈز میں پہنچ جاتا۔ یہ قدیم دنیا کا فوجی انٹرنیٹ تھا۔ کیا دیوار واقعی دشمن کو روک سکی؟ یہ سب سے بڑا سوال ہے۔ اتنی بڑی دیوار بنانے کے باوجود کئی حملہ آور چین میں داخل ہوئے۔
کیونکہ مسئلہ صرف دیوار نہیں تھا، اگر فوج کمزور ہو یا محافظ رشوت لے لیں تو دنیا کی سب سے بڑی دیوار بھی بے فائدہ ہو جاتی ہے۔ اور یہی ہوا۔ 1644 میں وہ سنگوئی نامی جنرل نے دروازہ کھول دیا اور حملہ آور اندر داخل ہو گئے۔ کبھی کبھی سلطنتیں باہر سے نہیں اندر سے ٹوٹتی ہیں۔ خلا سے نظر آنے والی دیوار۔ دنیا میں ایک مشہور دعویٰ ہے کہ گریٹ وال آف چائنا خلا سے نظر آتی ہے، مگر حقیقت مختلف ہے۔ خلا بازوں کے مطابق ننگی آنکھ سے اسے دیکھنا بہت مشکل ہے، کیونکہ دیوار ارد گرد کے ماحول میں مل جاتی ہے۔ یہ ایک مشہور مت ہے۔ دیوار کی اصل لمبائی۔ بہت لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ صرف ایک سیدھی دیوار ہے، مگر حقیقت میں یہ مختلف حصوں، راستوں اور شاخوں پر مشتمل ایک مکمل نظام ہے۔ اس کی مجموعی لمبائی تقریباً 21,000 کلومیٹر سے زیادہ مانی جاتی ہے۔ یہ فاصلہ پاکستان سے امریکہ تک کے فاصلے سے بھی زیادہ ہے۔ چین میں ایک مشہور داستان سنائی جاتی ہے۔ ایک عورت جس کا شوہر دیوار کی تعمیر میں زبردستی بیچ دیا گیا، وہ کئی مہینے اس کا انتظار کرتی رہی۔ جب وہ اسے ڈھونڈنے نکلی تو پتہ چلا کہ اس کا شوہر مر چکا۔ کہا جاتا ہے وہ اتنا روئی کہ دیوار کا ایک حصہ گر گیا۔ یہ کہانی آج بھی چین میں ظلم اور انسانی قربانی کی علامت سمجھی جاتی ہے۔ جدید دور میں گریٹ وال۔ وقت گزرنے کے ساتھ دیوار کے کئی حصے ٹوٹ گئے۔ کچھ لوگ اینٹیں چرا کر اپنے گھر بنانے لگے، مگر بعد میں چین نے اسے محفوظ کرنا شروع کیا۔ آج یہ دنیا کی مشہور ترین تاریخی جگہوں میں شامل ہے۔ ہر سال لاکھوں سیاح آتے ہیں۔ 1987 میں یونیسکو نے اسے عالمی ثقافتی ورثہ قرار دیا۔ آج کا چین اور گریٹ وال۔ آج چین جدید ٹیکنالوجی، AI، سپر اسٹڈیز اور خلائی پروگرامز کی دنیا میں آگے بڑھ رہا ہے، لیکن گریٹ وال آج بھی اس کی پہچان ہے۔ یہ انسان کی ضد کی علامت ہے، خوف کی علامت، طاقت کی علامت اور اس سوال کی علامت کہ انسان اپنے تحفظ کے لیے کہاں تک جا سکتا ہے۔ ہزاروں سال گزر گئے، سلطنتیں ختم ہو گئیں، بادشاہ مر گئے، جنگیں ماضی بن گئیں، لیکن گریٹ وال آف چائنا آج بھی پہاڑوں کے درمیان کھڑی ہے، خاموش مگر اپنے اندر لاکھوں کہانیاں دفن کیے ہوئے۔ یہ دیوار ہمیں یاد دلاتی ہے کہ تاریخ صرف کتابوں میں نہیں ہوتی، کبھی کبھی وہ پتھروں میں بھی زندہ رہتی ہے۔